یہ ایک باپ نہیں ہے، آج گھر گھر ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور آج یہ جنت کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہو رہا۔ ایک صحابی تھے جو صرف ماں کے ساتھ صرف اونچی آواز میں بات کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ پچھلے دنوں سے ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ پاک پتن میں ایک بیٹے نے باپ کو مارا۔ بس غلطی سے میری نظر میں وہ اوریجنل ویڈیو گزر گئی، جسے دیکھ کر میرا بھی سینہ پھٹ گیا کہ وہ بیٹا اپنے باپ کو اس طرح دھکے دے رہا تھا، دھکے دے کر گرایا، اور گرا کر اس طرح مار رہا تھا جیسے کچھ چور اور ڈاکوں کو مارتا ہے۔ اس کے منہ پر ٹھڈے مار رہا تھا، اس کے منہ پر مکے مار رہا تھا، اور اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ یہ کون باپ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے؟ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ، جو اس کی خدمت کرے گا اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا، اور جو اس کی خدمت نہیں کرے گا اس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور جس کے لیے یہ دروازہ ٹوٹ گیا اس کے لیے جنت حرام ہے۔ یہ کون باپ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حکم دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور آگے فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کرو، انہیں مت جھڑکو، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ باپ آج مار کھا رہا تھا۔ یہ ایک باپ نہیں ہے، آج گھر گھر ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ زلزلہ لانے کا باعث بھی یہی ایک برائی ہے جو خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے، جب ماں اور باپ کی نافرمانی ہوگی تو زلزلے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھنا جب اولادیں اور خاص کر بیٹیاں جب ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں، سمجھ لینا قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ اور آج گھر گھر ماں باپ کے آنسو ہیں، ان کی ہچکیاں ہیں، ان کی ہائے ہے۔ ایک بیٹے نے باپ کی شکایت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے باپ کو بلایا۔ جب باپ آیا نا، اب وہ گھر سے چلا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئے پیشی پر، اور عرب وہ شیروں کی صورت، شیر ان کا کہنا خاصا تھا، تو وہ اس نے کسی کو بتایا اپنی دل میں وہ جو سوچ رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے بتا دیا کہ اس سے پوچھو کہ جو تمہارے ذہن میں خیال آئے تھے وہ کیا ہیں۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی کہا، پہلے وہ بتاؤ جو تیرے ذہن میں خیال آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب پر تو ہمارا پہلے ایمان تھا، اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ میں نے تو زبان سے بھی ادا نہیں کیے، اور میرے رب نے میری دل کی آواز کو بھی سن لیا۔ اب جو شعر تھے نا، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا باپ؟ بیٹا، جس دن تو پیدا ہوا تھا نا، ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہم نے 1000 دکھ جھیلے، تجھے راحت پہنچانے کے لیے ہم نے کروڑوں دکھ جھیلے، تیری ایک آنسو پر ہم ساری رات جاگتے تھے، تیری ایک ہائے پر ہم ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے، تو رویا ہم روئے، تو بیمار ہوتا تھا تو طرح طرح کے خیال آتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں یہ مری نہ جائے۔ اپنی ہر خواہش تجھ پر قربان کی، تیرے لیے کمایا، تیرے لیے بچایا، تجھے ٹھنڈ دینے کے لیے میں گرمی سے لڑا،
تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے میں یکبستہ ہواؤں سے لڑا، میری ہڈیاں گھلتی گئیں، تیری ہڈیاں بنتی گئیں، میری کمر جھکتی گئی، تیری کمر اٹھتی گئی، میرے پتے جھڑنے لگے، تیرے پتے سرسبز ہونے لگے، میں سوکھ کر لکڑی بن گیا، تو پھلدار درخت بن گیا۔ اب یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا یہ میرا سہارا بنے گا، یہ ایسے میرا ہاتھ پکڑ کر چلے گا جیسے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا۔ لیکن یہ کیا، تیری آنکھیں بدلی، لگا میں نوکر، میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جیسے یہ میری انگلی پکڑتا تھا، میرے کندھوں پر سوار ہوتا تھا، میری کمائی سے یہ پلتا تھا، اب یہ مجھے پالے گا، مجھے نوکر نہیں پڑوسی سمجھ لیتا۔ پڑوسی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو رو کر ہچکیاں بند گئی۔ آپ نے اس کو پکڑا، اٹھ جا یہاں سے، چلا جا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ویورز، میں سب اولادوں کو میں یہ محنت کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیں، کیونکہ بڑی وعیدیں ہیں ماں باپ کے نافرمان کی، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول ہے۔ کیا رہ جائے گا؟ یہ ایک ایسا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، باقیوں کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے آخرت پر، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور پھر آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ویورز، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور آج یہ جنت کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ ماں باپ بہت بڑے قیمتی متاع ہیں، آپ کچھ بھی نہیں نہ کرتے، صرف صبح صبح ان کی زیارت کر لی، حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں، صرف صبح صبح ان کو دیکھ لیا پیار سے، کچھ نہیں، کوئی کام نہیں ابھی کیا، شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے گزارش ہے، اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں ان سے معافی مانگ لیں، ان کے قدموں پہ پڑ جائیں، اون بھی نہ کریں، ان کی ہر بات کو مانیں، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، کیونکہ ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کی ایک صحابی تھے جو صرف ماں کے ساتھ صرف اونچی آواز میں بات کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، جب تک ماں نے معاف نہیں کیا کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قرآن کی آواز سنی، پتہ چلا آپ کے صحابی ہیں، کون؟ نعمان بن حارثہ، زمین پر ہیں، آواز جنت میں جا رہی، کس وجہ سے؟ ماں کے بڑے فرمانبردار تھے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، خاص کر نوجوان نسل اپنے ماں باپ کو نہ تڑپائیں، ان کی دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم